جب ذیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع قیقیان پہاڑ پر جا بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی لیکن تھے وہ بہت طیش میں۔ رؤسائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کعبے کے شمال میں واقع پہاڑ قیقیان پر چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرکین نے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ مسلسل لبیک پکار رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر آپ نے طواف کیا اور صحابہ کرام نے بھی طواف کیا۔ اس وقت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: خلوا بنی الکفار عن سبیلہ خلوا فکل الخیر فی رسولہ اليوم نضربكم على تأویلہ كما ضربناكم على تنزیلہ ضربا يزيل الهام عن مقیلہ ويذهل الخلیل عن خلیلہ۔ اے ابنائے کفار، ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ اس طرح مکے میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا، کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی۔ سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی۔ 3 دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں۔ آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا۔ موتا اردن میں بلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں کے سردار شرحبیل بن عمرو غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس طرح مظلوم حارث کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3000 کی فوج زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقاء کے علاقے میں مآب کے مقام پر 1 لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم، جزام، بلقین،
بہرا اور بلیجی وغیرہ کے بھی قریباً 1,00,000 آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے۔ اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی۔ ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی۔ مسلمان صرف 3,000 تھے اور دشمن 1,00,000 سے زیادہ۔ مورخین نے ان کی تعداد 1,50,000 تک لکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا، ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، لہٰذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو۔ انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا، لوگو اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ نکلے ہیں۔ ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے، اس لیے آگے بڑھو، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ آخر کار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے۔ سیدنا زید بن حارثہ نہایت جواں مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ 33 سال کی عمر تھی، نہایت جواں مردی سے لڑے، جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا۔ ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی، آخر شہید ہو گئے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور 1.5 دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے 40 گنا فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ میں 9 تلواریں سیدنا خالد کے ہاتھ سے ٹوٹیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں اسی دن 3 سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ صلح حدیبیہ کو منعقد ہوئے 2.25 سال گزر چکے تھے اور ہجرت کا 8واں سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے عہد شکنی کی۔ ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر نے جو کفار کا معاون اور حلیف تھا، قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اس کے نتیجے میں بنو خزاعہ کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا۔ ان بیچاروں نے امان بھی مانگی، بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی، مگر انہیں ہر جگہ بے دریغ قتل کیا گیا۔ یہ مظلوم جب الہک یعنی اپنے اللہ کے واسطے کر کے رحم کی درخواست کرتے تھے تو یہ ظالم ان کے جواب میں کہتے تھے لا الہ الیوم، یعنی آج اللہ کوئی چیز نہیں۔ مظلوموں کے بچے کچے 40 آدمیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی مظلومی اور بربادی کی داستان سنائی۔ عمر بن سالم خزائی نے پردرد نظم میں تمام واقعات سنائے۔ اس نظم کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی، انہوں نے اس مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا، ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا، وہ تو ذلیل ہیں اور قلیل ہیں۔ انہوں نے وطیر میں ہمیں سوتے ہوئے جا لیا، ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں پارا پارا کر دیا۔ اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کر کے قریش نے صلح نامہ حدیبیہ کو توڑ دیا، مگر بعد میں جب انہیں اپنی عجلت اور عاقبت نااندیشی کا خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا، لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کفار کی سازشوں کے اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہو جائے اور وہ سازش کرنے کی جرأت نہ کر سکیں، نہ فساد اور لڑائی پر آمادہ ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکے کی طرف روانہ ہوئے۔
جب مکہ چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ آگ روشن کریں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کثرت تعداد کا اندازہ ہو سکے اور ناحق خون ریزی نہ ہو۔ یہ نہایت مناسب اور کارگر ترکیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھائی تھی۔ اس منظر کا مکے کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر روب بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ راستے ہی میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکے پہنچ کر یہ اعلان کیا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بھاگ جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ منگل 17 رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ نائے پر پہاڑی ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی اللہ کی فوجوں کو دیکھ سکیں۔ سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا۔ قبائل اپنے اپنے پرچم لیے وہاں سے گزرنے لگے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے، عباس یہ لوگ کون ہیں؟ جواب میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے، بنو فلاں، مثلا یہ بنو سلیم ہیں۔ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا جائے گا۔ ابو سفیان بولے، عباس پامالی کا دن مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھے۔ یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ انصار اور مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو سفیان بولے، بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ ابو سفیان بولے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے پرچم سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علمبردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو خندمہ میں جمع کیا، کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا، اس میں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر آگے بڑھے۔
اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ آپ بتوں کو ہلکی سی ضرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں 1 ستون، دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا۔ قریش مسجد حرام میں صفیں لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے، جاہلیت کے امور کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے۔ چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو۔ انہوں نے انکار کیا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، کیا اس روز قریش کے سبھی مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے؟ اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں غسل کیا اور ان کے گھر ہی میں 8 رکعت نماز پڑھی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں جب ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بات کی تو آپ نے فرمایا، جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا، اور جس قدر یہ مشرکین کو ناگوار تھا، مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ ٹھہر جائے، کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی۔ مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔
25 रमजान उल मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सवारों के साथ सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु को उज्जा और उसका बुतखाना ढाने के लिए नखला रवाना किया। सैयदना खालिद बिन वलीद ने जाकर उसको ढा दिया। ये मुशरिकीन का सबसे बड़ा बुत था। फिर आपने रमजान ही में सैयदना अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को सुवा नामी बुत ढाने के लिए रवाना किया। ये हुजैल का सबसे बड़ा बुत था। इसका स्थान मक्के से शिमाल मशरिक में 150 किलोमीटर के फासले पर रहात नामी मकाम पर था। सैयदना अम्र ने जाकर उसको ढाया। उसका मुजाविर बुत की बेबसी देखकर मुसलमान हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन जैद अशहली को इसी माह रमजान में 20 सवार देकर मनात की तरफ रवाना फरमाया। ये कुदैत के पास मुशल्लल में था। ये कल्ब, खुजा, गस्सान और औसो खजरज का बुत था। सैयदना साद ने जाकर उसे तोड़ दिया और बुतखाना ढा दिया।